اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ۔ واو جو ہے یہ سینٹنس کو شروع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو لام ہے اس لام کو لام امر کہتے ہیں، یہ حکم کا معنی دیتا ہے۔ تکن جو ہے یہ اصل میں تکون تھا اور تکونو کا واو جو ہے وہ امر میں ڈراپ ہو گیا ہے۔ جب ہم تکونو کو امر بناتے ہیں تو امر بنانے کے لیے اس کو آگے سے لام لگایا، لام لگانے کے بعد تکونو کو تکن ہو گیا۔ منکم جار مجرور، امتن جو ہے یہ اس تکن کا فاعل ہے۔ معنی بنتا ہے تکن امتن، امت ہونی چاہیے، منکم تم میں سے، لتکن امتن منکم تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے۔ تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے۔ کس لیے ہونی چاہیے؟ آگے اسی کا ذکر ہے۔ یدعون الی الخیر، اس امت کا جو کام ہے، یدعون فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہے وہ بلاتے ہیں، they are calling، وہ بلاتے ہیں لوگوں کو، الی الخیر یہ جار مجرور ہے، خیر کی طرف، خیر کی طرف، خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ خیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ خیر کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ قرآن اور
سنت کی اتباع، سنت کی پیروی، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے، جو قرآن کی طرف بلائے اور سنت کی طرف بلائے۔ تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، ایک گروپ ہونا چاہیے، کس واسطے؟ یدعون الی الخیر، جو قرآن کی طرف بلائے اور سنت کی طرف بلائے۔ پھر آیا ہے اس کا دوسرا کام ہے یأمرون بالمعروف، یأمرون بھی فعل مضارع ہے، اس کا معنی بنتا ہے وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف، معروف کا، بھلائی کا، بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ اس گروہ کا کام ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے دیں۔ یہ جو پاٹ ہے یہ اس واو کے ذریعے معطوف ہے اس یدعون پر۔ آپ دیکھیے یہاں یدعون ہے، یہاں یامرون ہے، یہاں ینہون ہے، ینہون ہے، یامرون ہے، یدعون ہے، تینوں فعل مضارع ہیں اور ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں۔ فالو کرنے کے لیے ہم عربی میں اس کو بولتے ہیں معطوف۔ ینہون وہ روکتے ہیں، عن المنکر برائیوں سے، رب فرماتے ہیں تم میں سے ایک گروہ، ایک امت ہونی چاہیے۔ اس امت کا کام کیا ہے؟ اس گروہ کا کام کیا ہے؟ یدعون الی الخیر، وہ تمہیں قرآن اور سنت کی طرف بلائے، یامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم تمہیں دیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکیں۔ اولئک و اولئک، اولئک کا معنی ہے وہ، ہم کا بھی معنی ہے وہ، المفلحون فلاح پانے والے۔ یہاں ہم اس دوسرے ہم کو اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں تاکہ معنی بن جائے گا وہی۔ اولئک المفلحون کا معنی بنتا ہے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون کا معنی بنتا ہے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کرنی ہے،
وہ یہ ہے کہ جو جماعت رب فرماتا ہے کہ مسلمانوں میں ہونی چاہیے ایک جماعت، اور اس جماعت کا مقصد کیا ہے؟ وہ لوگوں کو قرآن اور سنت کی طرف بلائے۔ اگر صرف دعوت دینا منظور تھا تو اتنا کافی تھا، یدعون الی الخیر۔ مگر ان کا دوسرا صفت کیا ہے؟ یامرون بالمعروف، اور تیسرا ینہون عن المنکر۔ وہ لوگوں کو بلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب اس گروہ کا سوسائٹی پر کوئی انفلنس ہو۔ انفلنس تبھی آ سکتا ہے جب اس گروہ کا کوئی طاقت ہو۔ گویا دوسرے لفظوں میں ہم اسے یہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ خلافت کے لیے ایک بنیادی آیت ہے۔ لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر ایک ایسا گروہ وجود میں آنا چاہیے جو اس آیت کے منشا کے مطابق کام کریں۔ معروفات کا کام تو سب کر سکتے ہیں، مگر منکرات سے روکنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک طاقتور گروپ کی ضرورت ہے، جسے
لوگ ہی چن لیں اور انہیں با اختیار بنائیں، تب وہ اس آیت کے مصداق بن سکتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ ہم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی معروفات میں حصہ لیں اور منکرات سے بچنے کی تلقین کریں، جو ہر ایک مسلمان پر اپنی استطاعت کے مطابق فرض ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔